بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، یہ کشمکش موت و حیات کیا ہے؟ ہم اس وقت اس دنیا پر غور کریں اور اللہ رب العزت نے ہمیں حیات سے نوازا ہوا ہے اور غور و فکر کرنے کی ہمیں بے پناہ صلاحیتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ ہمارے ارد گرد مظاہر فطرت جو پھیلے پڑے ہیں، اگر ان پر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمکش موت و حیات کیا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بھیج کر یہ وجود بخشا گیا ہے اور یہ وجود اس کا اسی جہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہے، جبکہ روح اللہ کے حکم سے کسی اور جگہ سے آئی ہے، کسی اور جہاں سے آئی ہے۔ مظاہر فطرت پر غور کریں تو تجدید نظر آتی ہے اور ہر چیز آگے بڑھتی نظر آتی ہے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سفر پر رواں دواں ہے۔ اور اسی طرح انسان بذات خود سفر پر رواں دواں ہے۔ انسان کا سفر اس کی روح کے ساتھ ہے اور اس دنیا میں انسان اپنی روح کے سفر کے ساتھ آیا ہے اور اس روح کے سفر کی جو پرواز ہے وہ اس کے براہ راست روحانی عوامل سے منسلک ہے۔ جس قدر روحانی اس کے جو مراحل ہیں پختہ ہوتے جائیں گے اور ان کو سچائی کی آبیاری ملتی رہے گی، اور سب سے بڑی سچائی اس دنیا میں مختلف زمانوں میں آنے والی کتابوں کا سلسلہ جو ختم ہوا قرآن مجید فرقان حمید پر، یہ سب سے بڑی سچائی ہے اور اس سے وابستہ ہو کر ہی انسان مظاہر فطرت کو بھی سمجھ سکتا ہے، مظاہر قدرت کو بھی سمجھ سکتا ہے، اور اس سے وابستہ ہو کر ہی انسان اس دنیا کی جدیدیت کو بھی سمجھ سکتا ہے اور ہر لمحے اس میں جو تبدیلیاں پیش آ رہی ہیں، حیات نو کے جو آثار نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ سکتا ہے کہ انسان بذات خود ایک سفر پر ہے اور اس کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے، اور اس آخرت کی کامیابی کا انحصار اسی دنیا ہی کے عوامل سے گزر کر آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں ارد گرد پھیلے ہوئے مظاہر فطرت پر غور کرنا ہے اور ان کی جدیدیت پر غور کرنا ہے، اور ہم بھی مظاہر فطرت کا ایک حصہ ہیں، اور ہماری جدیدیت کیا ہے اور ہماری جدیدیت کیا ہو سکتی ہے۔ ہماری جدیدیت روح کو پاک سے پاک کرنا اور معطر کرنا اور شعور کی نشو و نما کے لیے روحانیت سے وابستہ ہونا ہے، اور یہ اسی صورت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اس کی آبیاری کریں۔ اس کی آبیاری کا پانی
قرآن کی حکمتیں ہیں، اس کی خوراک کا مظہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سنہرے اصول ہیں، اور اس کی بلندی اور پرواز کی رفتار مسلسل سچائی سے محبت کرنا ہے۔ جس قدر ہم سچائی سے محبت کرتے جائیں گے، اسی قدر ہم پر حقائق کے ادراک عیاں ہوتے جائیں گے، اور ہم اسی قدر حقیقت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے انہی سچائیوں پر غور و فکر کیا، اور نت نئی اس دنیا میں ایجادات ہوئیں، مگر وہ سب سے کامیاب لوگ ہیں جنہیں ان سچائیوں پر غور کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت مل گئے، اور آخری نبی مل گئے، اور ان کی شریعت مل گئی۔ گویا وہ دین اسلام میں شامل ہو گئے۔ بہت خوش نصیب وہ لوگ ہیں۔ اور اسی طرح وہ بہت بد نصیب لوگ ہیں کہ جنہیں اسلام جیسی اللہ کی نعمت عطا ہوئی، لیکن انہوں نے غور و فکر نہ کیا، اور غور و فکر کرنے کی بجائے وہ پستیوں میں چلے گئے، اور شرک و بدعت کا شکار ہو کر انہوں نے انسانیت کا جو حقیقی مقام تھا، جس میں تحقیق، جستجو اور جدیت، اس کو یکسر فراموش کر کے خود کو عالم جمود میں لے گئے، اور اسلام کی اس قدر بڑی نعمت ہونے کے باوجود وہ شرک و بدعت سے وابستہ ہونے کی بنا پر گمراہی کے گڑھوں میں جا گرے۔ اور دوسری طرف جیسے پہلے بیان ہوا کہ وہ افراد جنہوں نے سچائیوں سے محبت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مظاہر فطرت پر غور کیا، تو انہوں نے ایک سچائی پر مبنی سب سے بڑی نعمت دین اسلام کو پایا۔ تو معزز سامعین، دین اسلام کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ بھی جو پیدائشی مسلمان ہیں، اس پر ان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف بائی چانس اور بائی برتھ مسلمان ہونے کے ناطے اگر وہ فکر و عمر سے دور ہو جائیں گے، تو گویا وہ انسانیت کے مقام سے دور ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔